اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کانا خراب، انقلاب ہے انقلاب۔ یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا۔ سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی اسے عیش کرتے۔ انقلاب انقلاب، لیکن وہ 52 برس ہو گئے انقلاب تو نہیں آئے، وہی نظام۔ گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بدعہدی کی، اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اور نفاق وہ بیماری ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، وہی جو اشد العذاب، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی۔ ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں۔ نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے؟ تحلیل۔ نفاق باہمی، ایک نفاق کردار، جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں، وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلینز کا معاملہ، اللہ ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی، لیکن یہ کہ وہ ایکسیپشنز ہیں۔ اور تیسری سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت۔ قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے، اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں، اسی دستور کے اندر یہ دفعہ بھی موجود ہے۔ کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، لیکن آپریٹو نہیں ہے۔ آپریٹو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل بنا رکھی ہے، وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی۔ رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ ہے یا نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ فیڈرل سید کوڈ بنائی، 2 ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، اس کو 2 بیڑیاں بھی پہنا دی۔ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، جو جوڈیشل لاز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج، اور مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج۔ اس سے بڑا مکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ۔ اب اس کی سزا جو ہے وہ بھگت رہے۔
نمبر 3، مذہبی دہشت گردی. کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے، وہ را کے ہوں، وہ موساد کے ہوں، کوئی بھی ہوں. لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65. اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب گنوائے، جن میں بدترین عذاب یہ ہے. هو القادر، کہہ دیجئے اے نبی اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. یہ 3rd ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں. 4تھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے ملک. ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی. دجال جو ہے 1 سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا، اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا. اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی. وہاں بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی. یہ حال ہوا اس ملک کا. ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سبا قوم سبا میں بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، 2 جنتیں دی تھی ہم نے. پاکستان بھی 2 جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد. ہندوستان جیسے کوئی شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانوسی ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے. کتنی خوشحالی تھی. کلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے 2 جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا. وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں. بہرحال چونکہ اسی ملک کو جو قوم سبا تھی، اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت تھی، اس کا بڑا تنتنا تھا اور دبدبا تھا، اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا. اس صدی میں 2 عظیم مملکتیں، عظیم سلطنتیں نسیہ منسیہ ہو گئی. دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ. دی گریٹ USSR، اب کبھی طالب علم ڈھونڈا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی USSR. زمین رہتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، آئیڈینٹی بدل جاتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے. ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے. یہ ادر سائیڈ آف دی پکچر ہے. 400 سال کی تجدیدی مساعی ہمارے پشت پر ہے. 1000 سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کے مجدد اعظم
شیخ الہند مولانا محمود حسن اور عظیم اور شخصیات، علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، ایسی شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کی شخصیات نہیں۔ یہ سارا ہمارے پیچھے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بار ہے ہم پر، ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، ایک ذمہ داری ہے اسلاف کی طرف سے۔ پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجئے، ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچوئل سینٹر آف گریویٹی آف اسلامک ورلڈ آف اسلام ہیز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا۔ اقبال جیسا مفکر جو پیدا ہوا، آپ اندازہ کیجیے، ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز، پھر اسپین ہوا ہے علم کا مرکز، پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسی شخصیتیں ابھری ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی آف دس امہ ہیز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا۔ انہوں نے کس لیے حصہ لیا؟ کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے۔ وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہیں، ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے۔ اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن 2 نسلیں تو بیت گئیں کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے، تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں گاؤں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہوں یہاں پر۔ اب تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے۔ بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا امام ابھی باقی ہے۔ لیکن حضور نے خبر دی ہوگا، دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا، اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ کر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی۔ عربوں میں تو دم نہیں ہے، پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے، 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے، اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا۔ عرب واپس نہیں لے سکے، کون لینے والا تھا؟ کرد خون، صلاح الدین ایوبی۔ اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے، قوم بودی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں، اور یہاں ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب نہ ہو جائیں۔ اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں نے 3 اسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، رسول کے قرض کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے، اور 3 ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔
آج جس صورت سے ہم دو چار ہیں منافقت کے 3 اسپیکٹس، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا، اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سبا میں ہم نے دیکھ لیا. اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کل ممزق جعلناہم احادیث، کہ بس کہانیاں رہ جائیں گی، کبھی ایک ملک بنا تھا، قائم تھا، اس کا عین امکان موجود ہے. بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا، بڑی جلدی ہو جائے گا. پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا. اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹیو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے. قرارداد مقاصد آئی ہے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے. ایسے جیسے میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر، مسلمان ہوں، ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا sovereignty belongs to him and not to us. حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ حدود کے اندر. یہ ہے لا الہ الا اللہ، دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ له الملک. پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو 2 چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. نمبر 1، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے. وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے. کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے. وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. کوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ اقبال کا پیغام تھا، وحدت دین و دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے. اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے. افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے. ایک خلط مبحث بہت تھا کہ کیسے دین یہاں لائیں. غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے. تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی ہیں الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا. تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی. کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں، 500 700 آدمی جمع، جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں. جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات. قرآن ایس سچ، قرآن سمجھو. یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفوز الکبیر انہوں نے لکھی، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا. ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ. آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو. ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے. مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو. یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا، انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی. اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے. اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد،
اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں، باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو۔ لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی۔ مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا۔ غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام کی قرآن مجید کا، اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں، جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں، جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے، اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے۔ امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے، یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے، ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنے اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں، پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو، پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرس سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے، تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا۔ یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اب آئی ہے بات کہ عملی اقدامات کیا ہوں، اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے، nobody is exempt۔ یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے، ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے۔ یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے، اور اس کے لیے عقلاً اور نقلاً لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو، اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عقل عام بھی کہتی ہے انقلاب، نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کا روگ ہے، ایک پارٹی چاہیے، حزب اللہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہیں کا وہیں رک گیا۔ حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اسلام قائم ہو گئی۔ پھر احادیث دیکھیے، علیکم بالجماعہ، لا اسلام الا بالجماعہ، اور سب سے بڑی حدیث انی آمرکم بخمس، اللہ اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، اسٹرانگ ڈسپلن، اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد کرے گی۔ یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں ایمفیسس ہے، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں، حزب اللہ سورہ مائدہ میں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ کے یہ اوصاف ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی۔ سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان، اور اللہ کی پارٹی۔ اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے، البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت ہو جو آپ کو آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو، تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے، کہا ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے کہ پھر میرا امتی کیسے ہوا؟ میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے، ایک آیت پہنچاؤ۔ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔
وہ اپنی زندگی وقف کر دے۔ اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھک جائے، اگرچہ اس کے 4 خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین، دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ کوئی جزوی بات، کوئی سماجی اصلاح، یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا مقام ہے۔ جماعت وہ ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین کہہ لیں اسے، غلبہ دین کہہ لیں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، لیکن ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے۔ ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجیے۔ نمبر 2، وہ ڈسپلنڈ ہونی چاہیے، سم و طاعت۔ آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت۔ ہجوم نہیں، منظم، ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا۔ نمبر 3، اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس نہج سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں، معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے، اس لیے کہ ماڈل وہ ہیں ہمارے لیے، اس سے اخذ کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیثیں اگر سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دوں پہلے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ سیرت النبی سے دیکھیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے۔ باقی یہ کہ آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے، لیکن دیکھ لینا چاہیے whether they practice what they say، ان کے گھریلو نظام کیسا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا، ان کی معاش کیا ہے، وہ ہے شریعت کے دائرے میں۔ 4 چیزیں تلاش کر کے، اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا، بشرطے کہ سیریسلی، یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے نماز شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرط لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط لازم ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ 4 شرطوں میں انسان تلاش کرے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، جو بھی سمجھ میں آ جائے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے۔ یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے۔ خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے۔ مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی، 93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی، کہیں 1000 برس حکومت کی، بھیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں، جیسے ڈیرہ غازی خاطر بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے۔ ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا we have avenged our 1000 years defeat، اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام، وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں۔ بھارت has already colonized پاکستان، کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتا کیا گیا آپ کے پاس؟ یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا۔ تو غور کر لیجئے، ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا فرض عین ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے، یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے، یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے، میرے ملک کا حق ہے، میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے، اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن من دھن لگا دوں۔ اب میں چند باتیں عرض کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں،
اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے، غور کرتا رہے. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. آج شروع تو کر دینا، کسی میں شریک ہو جائے. اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوس اور معصور وہ ہے بیعت کا نظام. لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو، وہ بھی مباح ہے، جماعت کے حق میں ہے، بشرطے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو. وہ چار آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو، جس کا اخلاقی ایک معیار ہو. اب میں ذرا چند باتیں آپ سے عرض کر دوں. 65 سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا. پہلا میرا کام تھا دعوت رجوع القرآن کا، جو آج تک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو. اس ضمن میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، کس طور سے ہوا ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ریشنلے کیا ہے، وہ میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. یہ کتاب مطالعہ کریں جن صاحب کو بھی میرے کام کے اس پہلی شق سے کوئی دلچسپی ہے. اس کے ضمن میں آپ نے سن لیا ہے، یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، 1 ایئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے. لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے، امریکہ سے آ کے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور 1 ایئر کورس کر کر کے نوجوان جا رہے ہیں. الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ایک مختصر لیکن منظم جماعت تنظیم بیعت کی بنیاد پر ایک مردہ سنت کو زندہ کیا آپ نے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن، حدیث، سنت، سیرت اور 1400 برس کی تاریخ دنیا جو ہماری مسلمانوں کی ہے، 1300 برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیعت کے. حضور نے کی بیعت، آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، آؤ مرنے کی بیعت کرو. یا پھر وہ بیعت جو عقبہ ثانیہ میں لی گئی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. بڑی طویل حدیث ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی. ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے، اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے. جو بیعت ہے وہی سے لی ہے. بہرحال ہم نے اس پر ایک جماعت مرتب کر دی ہے، ڈھانچہ بنا دیا ہے، نظام العمل بنا دیا اس کا. یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حق ہی نہیں. لا حول ولا قوت. حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے. حضور نے فرمایا تھا غزوہ بدر میں کہ کیمپ یہاں لگا دو، لگا دیا گیا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وحی سے ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں. فرمایا ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ اس کی روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا. فرمایا اٹھاؤ، اکھاڑو کیمپ یہاں سے لگا دو. تو مشورہ، شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے. قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے، مشورہ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے، ذاتی تنقید بھی کیجئے. ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے. باقی شورا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ. تو ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری مریدی کا دھندا رہ گیا تھا، اسی لیے پہلے لوگ بڑے ہنسے یہ بیعت پر جماعت. لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ، اب وہ ایک اوپن انسٹیٹیوشن ہے اور اس کو ہم نے اس کے پورا نظام العمل بنا دیا ہے. اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں اس طرح مشورہ ہوگا، اس طرح بات ہوگی. اور اس کے لیے 10 کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 50-50 60-60 صفحے کے. تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے وہ 10 کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوں گے، لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھنی ہے بات، اب جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. یہ بھی ایک جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے، جو بھی قافلے ہیں دیکھیے، سب کو دیکھیے. لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو 10 کتابچے چھوٹے چھوٹے. عزم تنظیم، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، تعارف تنظیم، نظام العمل، میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائیداد بنائی ہے، کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری روٹی کہاں سے چلی ہے، اب کیا صورتحال ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا. وہ میرا حساب کم و بیش کے نام سے وہ پمفلٹ موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو اب سیریسلی بات کو سمجھ میں آ گئی ہو، سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے، آئی ایم رسپانسبل.
مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے، مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ لازم ہے۔ یہ اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا، جو اندہ یا بندہ۔ باقی میرا ایک ماضی بھی ہے، وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں 10 برس تحریک کے ساتھ، جماعت میں 3 برس اور 7 برس جمعیت طلبہ میں۔ جمعیت طلبہ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں آل پاکستان، جبکہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے، اور جماعت اسلامی میں ایک ضلعی تنظیم کا امیر رہا ہوں، ضلع منگمری کا۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ میرا ماضی ہے، اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا، اس پر میری پوری کتاب موجود ہے۔ کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا، لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے، ہماری یہ ساری ایکسرسائز فیوٹیلیٹی ہے، ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ جو میں نے 25 برس کی عمر میں لکھی تھی، اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک، میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے، وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسینٹ ہوتا ہے، پارٹی ورکر ہے، ممبر ہے، اور وہ ڈس اولیژن ہو گیا، کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے نا، وہ میں نے پیش کی تھی۔ وہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس سارے اختلاف کی، اور پھر بڑے بڑے لوگ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، عبدالغفار حسن صاحب، عبدالجبار غازی صاحب، عبدالرحیم اشرف صاحب، کراچی کے شیخ سلطان صاحب، شیخ جمیل الرحمان صاحب، اور بہت سے، مولانا افتخار بلخی صاحب، یہ سب لوگ جو جماعت سے علیحدہ ہوئے، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس پر بھی پھر میری ایک کتاب ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب۔ جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا ہو، کچھ شکوک و شبہات تو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا، اسٹڈی کریں، معلوم کر لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ تیسرا کام جو الحمدللہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر مانتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اسے کسی درجے میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھیے، بلکہ آج ہی جو آپ نے آیت پڑھی ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو بھی نعمتیں ہوئی ہوں ان کا تذکرہ کیا کرو۔ الحمدللہ کہ منہج انقلاب نبوی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے، اور اس سے ہم نے ایک پروسیس اخذ کیا ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں نہ آئے پھینک دیجئے اٹھا کر، کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھ سے کیجئے بات۔ منہج انقلاب نبوی کتاب بھی ہے، کیسٹس بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں۔ چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی، سن 91 میں نے یہی کراچی سے شروع کی، پھر اس کے بعد یہی کراچی میں خالق دینہ ہال میں نے 4 دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر، اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی موومنٹ چلایا جائے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں، فارم پر کر دیتے ہیں، 2000 کا جلسہ ہے، 200 فارم ہمیں مل گئے، لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈیے تو ملیں گے نہیں۔ لہٰذا وہ ہم نے صرف یہ رکھا ہے، محدود کر دیا ہے کہ جو بیعت نہ کرنا چاہیں ابھی اور تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ معاون تحریک خلافت ہو جائے۔ اور ایک ہم نے تحریک خلافت ایک بنائی ہے رجسٹرڈ باڈی، تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے، ماڈرن حالات میں، ماڈرن سٹیٹ ہو، خلافت ہو، خلافت اصولی طور پر کیا تھی، اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی، اور خلافت اب کیا ہوگی، اس کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے تعاون چاہیے، وہ کتابیں پھیلیں، چھپیں۔ اس حوالے سے یہ 4 شق ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تھوڑی سی بات اور کر دوں، میرا تعلق کن سے ہے۔ دعوت رجوع قرآن میں نے اپنے فکر کے، اپنی سوچ کے 4 سورسز معین کیے ہیں۔ اولین فکر جو ہے، میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے ان کا فلسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریکی فکر، تحریک۔ اقبال مفکر تھے، وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے، اگرچہ ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں سن 35-36 میں بیعت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب، اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں خط و کتابت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں۔
لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے. یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا، تحریک اٹھائی، جماعت بنائی. لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے نزدیک ابوالکلام بھی تھے. انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی 1913 میں، اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی. اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے. اور 3 اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے، وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ، اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے. تفہیم القرآن بھی، تدبر قرآن بھی، لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے. اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے، باطنی کیفیات، وہ اس میں نہیں آ رہی ہے. تحریکی ہے، زبردست تحریکی انداز ہے، تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں. لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا، اور ایک یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو اس پہلو ہے، یہ میں ان شیخین سے لیتا ہوں، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن. پھر ابوالکلام کو شیخ الہند نے تجویز کیا تھا 1920 میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو. اور مولانا مودودی بھی الجمیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے صدر تھے. یہ سارے حقائق جو اس وقت بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان 25-26 دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق خاطر قائم ہوا ہو، جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں. اب آخری بات ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے، جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا. اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں اور مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کریں اور بیعت کریں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں. اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کی روح سے کروں گا بعد میں. یہ نہیں اگر اس سے کمتر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نسبتاً کمتر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں، اتنا اقدام جو ہے فوری طور پر نہ ہو، تو یہاں کی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ممبر بنیے. 1 ایئر کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں وقت نکالیے. آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے سال لگائے ہیں. کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امریکہ سے، کتنے سال لگائے ہوتے ہیں؟ کیا 1 سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا؟ اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا، تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں کو پڑھا دو، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ تم میری کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے. ہم نے ان کے لیے 1 ایئر کورس شروع کیا ہے کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہیں اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف الف بے کے قرآن کی معلوم ہے. نمبر 3، تحریک خلافت جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں. معاون تحریک خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا، تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا، لیکن بیعت کیے ہوئے نہیں ہوگا. جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے تنظیم اسلامی کا. اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے. اس کی ممبرشپ ہے. جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے 500 روپے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا رکن بنے گا. وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے ہیں. یہ 4 شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. درجے وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری اس کے 3 جز ہیں. پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان، صرف بیعت کے وقت اسے شعوری طور پر تازے کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے. لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے. نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا، اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے. اور نمبر 3، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خلوص دل کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پہلا حصہ یہ ہے
دوسرا حصہ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں. یہ اللہ سے عہد ہے، بیع و شراء اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اس کے پاس ہے، وہ آپ کو دے گا. آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے. وہ بیع کیا ہے؟ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں. ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے. وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور اپنے مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا. اس کے معنی کیا ہے؟ انفق مالی وابذل نفسی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی، وقت بھی صرف کروں گا. لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اب تیسرا حصہ آیا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس مقصد کے لیے أُبَايِعُكَ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں. یہاں سے اب وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لیکن یہ کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، فی المعروف، آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ود ان دی پیرامیٹرز آف شریعہ. حضور سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، سمع و طاعہ، اس لیے کہ حضور غلط حکم دے ہی نہیں سکتے، معصوم تھے، جو حکم دیں گے مانیں گے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع و طاعہ، بس ہم نے اس میں اضافہ کیا علی السمع و طاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر فی العسر والیسر. اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے. والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے. وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہیں، آپ نے نو وارد کو امیر بنا دیا، نہیں. اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہے، جس کو چاہے آپ بنائیں، ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں. دیکھیے کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کیے. وَعَلَىٰ لَا نُنَازِلُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان سے بھی تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے. حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور آخری بات وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، مشورہ دیں گے، صحیح دیں گے. اب اپنی بات جو ہے ودہولڈ نہیں کریں گے، اپنے اوپینینز کو روکیں گے نہیں، حق بات کہیں گے، اپنی بات کہہ کر پھر ہم فارغ ہوں گے. اس کے بعد یہ کہ جو فیصلہ امیر کا ہوگا اس کے مطابق اطاعت ہوگی. یہ بیعت ہے. اور اب آخر میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی، درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا، اس سے پہلے کی دو آیتیں اور اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے. یہ پکار جو آج آپ کے سامنے آئی ہے اس کے اس حوالے سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب کہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی. بظاہر موت نظر آتی ہے غزوہ بدر سے پہلے، لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے، اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گندم کے ساتھ بھس نہیں پسے گا، گل بھی پسے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. پھر وہ آیت آئی تھی وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کے بعد کی دو آیات یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، جو وعدہ کیا ہے سمعنا وأطعنا اس کو پورا کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو. اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے اولاد اور مال
صرف یہی روکتے ہیں، یہی بیڑیاں پڑی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر